السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کڑے یا چھلوں کا استعمال کرنا، اسی طرح تعویذات یا داغوں کا استعمال کرنا، اسی طرح گاڑیوں کے پیچھے سیاہ رنگ کے کپڑے باندھنا، اپنے گھر کی چھت پہ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کا رکھنا، ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ ہمیں مختلف بیماریوں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، قل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، افرأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو۔ مطلب مشرکین رب کے علاوہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مختلف لوگوں کو، مختلف چیزوں کو پکارتے تھے، مثلا انبیاء اور رسل کی عبادت کرنے والے، اسی طرح فرشتوں کو پکارنے والے، اسی طرح نیک صالحین بزرگوں کی عبادت کرنے والے، سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے، ان کے علاوہ قبروں، مزاروں، درباروں اور حجر و شجر کی عبادت کرنے والے۔ رب فرماتے ہیں، تم جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، حل ہن کاشفات ضر، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو روک سکتے ہیں؟ آگے رب فرماتے ہیں، او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو جنہیں تم رب کے علاوہ پکارتے ہو، رب کی طرف سے آنے والی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے مسند امام احمد کی روایت ہے، جسے بیان کرنے والے صحابی سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، جن کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں، ھذہ من الواہنہ، اللہ کے رسول، یہ میں نے واہنہ کی وجہ سے پہنا ہوا ہے، یعنی واہنہ ایک بیماری ہے، جس بیماری کے اندر یہ مبتلا تھے، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ چھلا پہنا ہوا تھا۔ دراصل واہنہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق امام ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کے بازوؤں کو لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے بازوؤں کی رگیں پھول جاتی ہیں اور انسان انتہائی تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، جس وجہ سے انہوں نے یہ چھلا پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انزعھا، اسے اتار دیجئے، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، کیونکہ یہ آپ کو آپ کی بیماری کے اندر مزید اضافے کا سبب بنے گا، یعنی اس کی وجہ سے آپ کو شفا نہیں ملے گی، بلکہ مزید آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آگے آپ نے مزید وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ، اور اگر اسی حالت میں آپ فوت ہو گئے، با افلحت ابداً، آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کا حکم دیا، اور آگے وارننگ بھی دی کہ اگر آپ کو اسی پر موت آ گئی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے دو معانی ہیں۔ نمبر ایک، یہ استعمال کرنے والا یہ سمجھے کہ یہی چیز اسے شفا دینے والی ہے، اس کا مطلب ہے وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہے، یعنی اس نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر کھڑا کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا وہ رب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا کہ مجھے رب شفا دینے والے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے یہ چیز شفا دینے والی ہے۔ تو جس کا عقیدہ یہ ہو وہ مشرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ یہ استعمال کرے کہ یہ شفا کا ذریعہ اور سبب ہے، تو ناظرین کرام،
ایسی چیزوں کو بطور شفا استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں، الا کہ وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو شریعت سے ثابت ہیں، مثال کے طور پہ دوا، میڈیسن وغیرہ۔ اسی طرح قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنا، لیکن ان چیزوں کے ذریعے علاج کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر بھی کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا نہ کرے۔ یاد رکھیے تعویذ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے لوگ اپنے گلوں کے اندر لٹکاتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے، نظر بد یا حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے عموماً بچوں کے گلوں میں لٹکایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تمیمہ ہے۔ تمیمہ لٹکانے والے کے متعلق نبی علیہ السلام نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری نہ کرے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً، اور جس نے منکا لٹکایا، فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اسے بھی سکون نہ دے۔ منکا بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے یا بازو پہ لٹکائی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے بیماری سے شفا، مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کی ہر چیز کو استعمال کرنا یہ بالکل جائز نہیں، بلکہ الٹا نبی علیہ السلام نے ایسا استعمال کرنے والوں کے لیے بد دعا کی، کیونکہ ایسے لوگوں کو چاہیے تھا اپنے رب سے امید رکھتے، رب سے دعا کرتے، رب پر یقین رکھتے، لیکن یہ رب کو چھوڑ کر ان چیزوں پر توکل اور بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آخری حدیث جسے امام ابن حاتم نے حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں انہ رآ رجلا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ خیط من الحمى، جن کے ہاتھ میں داغا تھا جسے انہوں نے بخار سے بچنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو فقطعہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس داغے کو ان کے ہاتھ سے کاٹا، وتلا قولہ تعالی، اور اللہ تعالی کی اس آیت کو تلاوت کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں توحید کے منافی ہیں۔ ایک رب پر ایمان، اس پر توکل، بھروسے کے منافی ہیں۔ چاہیے یہ ہم صرف اور صرف اپنے رب پر ایمان اور یقین رکھیں، وہی مصیبت ڈالنے والا، وہی مصیبت سے نجات دینے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی بیماریاں اور شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔